یہ ویکلی ہورسکوپ نوروز والا ہفتہ ہے جس کی ابتدا و اختتام 17 مارچ 2023 سے لے کے 23 مارچ 2023 پر مبنی ہے۔ ان ایام کوشش کر کے انسان ان 4 چیزوں کا صدقہ نکالے، یعنی حسب توفیق سبز چیز، حسب توفیق لال چیز، حسب توفیق کالی چیز اور حسب توفیق بلو چیز۔ تو یہ چاروں چیزوں کا صدقہ آپ کے لیے بڑا مبارک ثابت ہوگا۔ ان سے معاشی پریشانیاں اختتام کو جائیں گی، مالی پریشانیاں اختتام کو جائیں گی، ازدواجی حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں، شخصیت پہ اعتراضات و تنقید کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے کرم سے ختم ہوگی، اور پریشانیاں جو اچانک سے آ جاتی ہیں، فیصلوں میں جو بندشیں آتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور ان 4 صدقات کا اثر آنے والے پورے سال پہ آپ پہ حاوی رہے گا۔ تبھی ان 4 چیزوں کا صدقہ نکالنا انشاءاللہ تمام پریشانیوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ کے نزدیک نیت دیکھی جاتی ہے، تعداد نہیں دیکھی جاتی۔ حسب توفیق یعنی جو آپ کے دامن وسط حساب سے ان 4 چیزوں کو لیں اور پھر کسی مستحق کو دے دیں۔ سبز چیز میں باجرہ سبزی بھی لے سکتے ہیں، لال چیز میں گوشت کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں حسب توفیق، چاہے وہ ایک پاؤ ہی کیوں نہ ہو۔ کالی چیز میں کالے چنے حسب توفیق لکھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی اور چیز بھی کالی لے سکتے ہیں، اور نیلی چیز میں کوئی دوسری نیلی چیز بھی یا نیلا کپڑا وغیرہ بھی لے کے کسی مستحق کو دے سکتے ہیں۔ نیلا صدقہ جو ہے وہ شخصیت کا صدقہ ہوتا ہے۔ جس انسان پہ تنقید زیادہ ہوتی ہے تو وہ نیلی چیز کا صدقہ نکالے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے تنقید اس پہ کم ہوگی، اس پہ اعتبار زیادہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ جو ہفتہ ہے اس پہ تنقید و اعتراضات منظر عام پہ آئیں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھیں۔ کوشش کر کے یہاں الجھنے سے اختلافات دوری اختیار کریں۔ اگر کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کا قدم بڑھائیں، لیکن مشاورت کر کے اس کے بعد تھوڑی سی مشاورت بڑے فائدے کی طرف آپ کو دھکیلے گی۔ ان 7 ایام کا اسم اعظم یا معز و یا ودود 27 مرتبہ اور 27 مرتبہ سورہ رحمان کا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ نوروز کا ایام ہے۔ یہ رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ تب آنے والا سال مبارک ہوگا جب آپ اس کی ابتدا میں 27 مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں گے، اور 27 مرتبہ روز صبح جو اسم ہے یا معز و یا ودود پڑھ کے دن کا آغاز کریں گے۔ یعنی ان 27 ایام میں اگر 7 مرتبہ ایک دن پڑھ لیا، 8 مرتبہ دوسری دن پڑھ لیا، یا 5 مرتبہ دوسری دن پڑھ لیا، ایسے کر کے آپ ایسی ترتیب بنائیں کہ 27 مرتبہ ان 7 ایام میں آپ سورہ رحمان کو پڑھ لیں۔ کوشش کر کے خود پڑھیں، اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے پڑھوا لیں، ان سے گھر میں خیر و برکت آئے گی اللہ کے کرم سے۔ باقی روز صبح دن کا آغاز آپ 27 مرتبہ یا معز و یا ودود پڑھ کے اس کے بعد آغاز کریں گے تو فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی، اور جہاں جہاں آپ قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ رکاوٹیں آپ کے سامنے ہٹتی جائیں گی۔ برج ایریز والے، یہ ایام آپ کے لیے خوشحالی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ خوشحالی کے ساتھ ساتھ آپ پہ تنقید و اعتراضات بھی منظر عام پہ آئیں گے۔ یاد رہے ہمیشہ حسد لوگ اس سے ہی کرتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کی باتوں کو سن کے اگنور کر لیا کریں۔ آپ کا اگنور کرنا، اپنے کام پہ فوکس کرنا آپ کو بڑی منزل سے نوازے گا۔ جتنا ہو سکے ان 4 چیزوں کا صدقہ ان 7 ایام میں کسی بھی ایک ٹائم آپ دے دیا کریں۔ اگر 21 تاریخ کو دیتے ہیں تو زیادہ مبارک ہے، لیکن اگر اس سے پہلے بھی دیتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ ان سے انشاءاللہ پورا سال بہت ہی مبارک ہوگا۔ ابھی بہت فوائد آپ کو ملنے ہیں جس کا تعلق آپ کے صبر سے ہے انشاءاللہ۔ ان کا بھی ایام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اس میں اعظم پتہ ہے، اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم شمسی جعفری سادات کے صدیوں کی محنت آج رنگ لے آئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب تعبیر خواب جو شاہ شمس تبریز سبزواری، سید قلندر شہباز، سید صدر الدین شمسی، سید حسن کبیر الدین شمسی، سید تاج الدین شمسی اور بی بی بادشاہ زادی شمسی پشت در پشت تعبیر خواب اور خوابوں کے اقسام کا علم بتاتے آ رہے تھے۔ آج ہم نے ایک کتاب کی شکل میں قلم بند کر دیا ہے تاکہ جو خواب دیکھتا ہے اور اپنی تعبیر کے لیے پریشان ہوتا ہے اس کو اس کے خوابوں کی تعبیر آسانی سے مل سکے۔ خواب میں مچھلی دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی، جنازہ دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی، گھر دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی، پانی دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی، یعنی جو خواب آپ دیکھتے ہیں ان سب کی تعبیرات اللہ کے کرم اور ہمارے آباء و اجداد کی محنت سے ہم نے اس کتاب میں محفوظ کی ہیں۔ بے شک خوابوں میں ہزاروں راز ایسے ہوتے ہیں، اگر انسان اپنے خوابوں کی حقیقت کو جان لے، اس کی صحیح تعبیر معلوم کر لے تو آنے والے تمام نقصانات سے وہ بچ سکتا ہے، اور ملنے والی تمام نعمتیں وہ احسن طریقے سے حاصل کر سکتا ہے۔ آج، کل اور پرسوں ہم نے اس کتاب کو آپ کے لیے مہربان اسٹونز کی طرف سے کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ گفٹ رکھا ہے۔ اگر آپ یہ تعبیر خواب کے علم کی کتاب جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب شمسی جعفری سادات کا خاندانی اثاثہ ہے حاصل کرنا چاہتے
ہیں تو مہربان اسٹوڈنٹس کے نمبر پہ کال کریں اور آج کل اور پرسوں کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں. یاد رہے یہ آفر محدود وقت کے لیے ہے تو ابھی فون اٹھائیں اور یہ تعبیر خواب کے صدیوں پرانے علم پر مبنی کتاب حاصل کریں. اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com اس سے بھی کسی پتھر کے ساتھ یہ کتاب فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں, یا ہماری ایپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایس پر موجود ہے ان سے بھی کسی پتھر کے ساتھ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو امیزون پہ مہربان اسٹون سرچ کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ آپ یہ تعبیر خواب کی کتاب گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں. برج توراس والے یہ ایام آپ کے لیے ازدواجی حوالے سے الجھن پیدا کر سکتے ہیں. یاد رہے ابھی ازدواجی حوالے سے یا محبت کے حوالے سے یا والدین کے حوالے سے یا بزرگوں کے حوالے سے اگر تلخی منظر عام پہ آتی ہے تو آپ کا پلٹ کے جواب نہ دینا بڑی منزل کی طرف آپ کو دھکیلے گا. آپ کا خاموش رہنا, کام پہ فوکس کرنا اور ڈارک چیزوں کو کم دیکھنا اور کم پہننا ہفتے کے لیے بہت مبارک ہے. لیکن اگر صدقات نکالتے ہیں اس میں ڈارک چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوشش کر کے زمین میں انویسٹمنٹ نہ کریں. اگر کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی مشاورت کر لیں, تصدیق کے ساتھ قدم بڑھائیں. اگر سونا خریدنا چاہتے ہیں تو مبارک ہے, لیکن کوشش کر کے جتنا اپنی چیزوں کو دکھائیں گے کم اتنا تادیر فائدہ آپ کے ساتھ ہوگا. ان کا بھی نظام کثرت کا ان 4 چیزوں کا, اور اس میں اعظم آبت ہے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. برج جیمنائی والے یہ ایام آپ کے لیے خوشیوں کے ساتھ ساتھ کچھ حیرت منظر عام پہ لائیں گے. کچھ ایسے لوگ بے نقاب ہوں گے جس پہ آپ بہت زیادہ امیدیں رکھیں گے. تبھی جتنا ہو سکے لوگوں سے امیدیں کم رکھیں اور جتنا ہو سکے لوگوں کو اپنا ہمراز نہ بنائیں. آپ جتنا اپنے راز چھپائیں گے اتنا تیزی سے ترقی دیکھیں گے. آپ کا میٹھی زبان سے بات کرنا, خاموش رہنا آپ کو بڑی ترقی کے ساتھ منزل دے گا. لیکن اگر آپ جلد باز ہوتے ہیں, اپنے راز بیان کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے چند چیزیں الجھ جائیں. پیسے دینے یا اپنی نعمتوں کو ظاہر کرنے سے دوری اختیار کریں. گنجائش کے حساب سے قدم بڑھائیں اور جتنا ہو سکے کفایت سے قدم بڑھائیں. فی الوقت آپ کا کفایت کرنا آپ کو آنے والے وقت میں بڑی منزل دے گا. ان کا بھی نیام کا ان 4 چیزوں کا اس میں اعظم پتھر اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. برج کینسر والے یہ ایام آپ کے لیے بہت ہی خوشیوں کے ساتھ اس طرح سے آئیں گے کیونکہ ازدواجی اور محبت کے حوالے سے راہیں سلجھیں گی. جب نوروز کے ایام آتے ہیں تو آپ کی فیلنگز میں ایک امید پیدا ہوتی ہے اور وہی امید آپ کو تیزی سے ترقی دیتی ہے. لیکن جتنا ہو سکے ابھی اپنی خوشیوں کو زیادہ دکھائیں نہ اور خوشیوں کا صدقہ نکالیں. یہ 4 چیزوں کا صدقہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا پروگرام کی شروعات میں, لال چیز, سبز چیز, نیلی چیز اور کالی چیز, تو ان سے کیا ہوگا اللہ پاک کے فضل و کرم سے خوشیاں تادیر باقی رہیں گی, اس کو نظر اثر نہیں لگی. ابھی تنقید اگر منظر عام پہ آتی ہے اس کو اگنور کریں. تنقید کا جواب تنقید سے دیں گے تو پریشانیاں آپ کی طرف بھی پلٹیں گی. چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں اور بڑی بڑی خوشیاں اللہ پہ رکھیں. ان کا ایک وقت ہے جو آپ کو مل کے رہے گا. مالی حوالے سے کوشش کر کے انویسٹمنٹ سے کچھ ایام دوری اختیار کریں اور تصدیق کی طرف قدم بڑھائیں. ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا, اور اس میں اعظم آبت ہے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم شمسی جعفری سادات کے صدیوں کی محنت آج رنگ لے آئی. امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب تعبیر خواب جو شاہ شمس تبریز سبزواری, سید قلندر شہباز, سید صدر الدین شمسی, سید حسن کبیر الدین شمسی, سید تاج الدین شمسی اور بی بی بادشاہ زادی شمسی پشت در پشت تعبیر خواب اور خوابوں کے اقسام کا علم بتاتے آ رہے تھے. آج ہم نے ایک کتاب کی شکل میں قلم بند کر دیا ہے تاکہ جو خواب دیکھتا ہے اور اپنی تعبیر کے لیے پریشان ہوتا ہے اس کو اس کے خوابوں کی تعبیر آسانی سے مل سکے. خواب میں مچھلی دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی, جنازہ دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی, گھر دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی, پانی دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی, یعنی جو خواب آپ دیکھتے ہیں ان سب کی تعبیرات اللہ کے کرم اور ہمارے آباء و اجداد کی محنت سے ہم نے اس کتاب میں محفوظ کی ہیں. بے شک خوابوں میں ہزاروں راز ایسے ہوتے ہیں, اگر انسان اپنے خوابوں کی حقیقت کو جان لے, اس کی صحیح تعبیر معلوم کر لے تو آنے والے تمام نقصانات سے وہ بچ سکتا ہے اور ملنے والی تمام نعمتیں وہ احسن طریقے سے حاصل کر سکتا ہے. آج کل اور پرسوں ہم نے اس کتاب کو آپ کے لیے مہربان اسٹوڈنٹس کی طرف سے کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ گفٹ رکھا ہے. اگر آپ یہ تعبیر خواب کے علم کی کتاب جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب شمسی جعفری سادات کا خاندانی اثاثہ ہے حاصل کرنا چاہتے
ہیں تو مہربان اسٹوڈنٹس کے نمبر پہ کال کریں اور آج کل اور پرسوں کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں. یاد رہے یہ آفر محدود وقت کے لیے ہے تو ابھی فون اٹھائیں اور یہ تعبیر خواب کے صدیوں پرانے علم پر مبنی کتاب حاصل کریں. اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com اس سے بھی کسی پتھر کے ساتھ یہ کتاب فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں, یا ہماری ایپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ پر موجود ہے ان سے بھی کسی پتھر کے ساتھ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو امیزون پہ مہربان اسٹون سرچ کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ آپ یہ تعبیر خواب کی کتاب گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں. برج لیو والے, یہ ایام آپ کے لیے ایسے آئیں گے کہ کچھ لوگ اس طرح سے زندگی میں شامل ہوں گے آپ کو لگے گا کہ سارے میرے اپنے ہیں, آپ کو فرق محسوس نہیں ہوگا اور یہی آپ کی غلطی ہوگی. تبھی جتنا ہو سکے ٹھہر ٹھہر کے بات کریں اور لوگوں سے فوراً ہمراز نہ بنائیں, فوراً دوستی نہ کریں, فوراً زندگی میں شامل نہ کریں جب تک اس کی تصدیق باتیں نہیں ہوتی. اور جتنا ہو سکے اس ہفتے ڈارک کلر کم سے کم دیکھیں کہ کچھ وقت کچی زمین پہ بیٹھتے ہیں یا واک کرتے ہیں تو بہت ہی مبارک ثابت ہوگا. پانی زیادہ سے زیادہ پئیں کیونکہ فی الوقت پانی زیادہ پینا آپ کے غصے کو قابو کرے گا اور اسی سے بڑی منزل آپ کو ملنی ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا, اور اس میں اعظم پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. برج ورگو والے, اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ ایام آپ کے ساتھ بہت ہی خوشحال ہو کے آئیں گے. تبھی جتنا ہو سکے کام کے حوالے سے اپنی چیزوں کو بہتری کی طرف مائل کریں, ریگولرلی واک پہ ضرور جایا کریں, اپنی صحت کا خیال رکھیں کیونکہ جب اچھے ایام آتے ہیں تو صحت کے حوالے سے پریشانیاں منظر عام پہ آ جاتی ہیں. جتنا ہو سکے چیزوں کو دہرائیں نہ. تو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ آپ کا چیزوں کو دہرانا آپ کی شخصیت کو تھوڑی سی پریشانی کی طرف لے کے جائے گا. جو کام کر لیا, جس کی مشاورت ہو گئی یا جس کی طرف قدم بڑھا لیا, تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا وقت دیں. کسی چیز کو چھوڑنے کرنے میں جلد بازی نہ کریں اور ایک چیز کو بار بار نہ دہرائیں. کہنے میں, سننے میں, کرنے میں اللہ پاک کے کرم سے کافی چیزیں بہتری ہو جائیں گی. ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اس میں اعظم پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. برج لبرا والے, یہ ایام آپ کے لیے اللہ کے کرم سے تیزی کے ساتھ آئیں گے, یعنی کافی چیزیں اس طرح سے تیز ہوں گی کہ آپ کچھ بیچ میں الجھ جائیں گے. تبھی جتنا ہوتا ہے کہ ابھی اپنے کام پہ فوکس کریں, اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھیں اور جلد بازی سے دور رہیں. فی الوقت آپ کا جلد باز ہونا کافی چیزوں کو الجھا سکتا ہے. آدھا گھنٹہ ریگولرلی واک پہ ضرور جائے, اور اگر ان ایام نیم گرم دودھ پیتے ہیں تو آپ کے لیے مبارک ثابت ہوگا. ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا اس میں اعظم پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. برج اسکارپین والے, یہ ایام آپ کے لیے تلخی کے ساتھ آئیں گے. اختلافات, تلخی, جھگڑے اور تنقید منظر عام پہ ہوگی. تبھی جتنا ہوتا ہے کہ خاموش رہیں, میٹھی زبان سے بات کریں, سنیں زیادہ. کوشش کر کے اپنے پیسے, اپنی دولت, اپنی اپورچونیٹیز, اپنی خوبیاں کم دکھایا, کم بتایا کریں کیونکہ انہی سے ہی چیزیں الجھتی ہیں. جو چیز آپ لیتے ہیں اگر آپ دکھائیں گے جن کے پاس نہیں ہے, یقیناً وہ حسد کریں گے اور اسی حسد سے دشمنی پیدا ہوگی. ابھی فی الوقت خاموش رہنے اور اپنی پڑھائی, علم کے توسط سے آگے بڑھنے کا زمانہ ہے. جتنا ہو سکے اپنے کام پہ توجہ کریں کیونکہ یہی چیز آپ کو ترقی کی طرف دھکیلے گی. ان کا بھی نیام کا صدقہ 4 چیزوں کا, اس میں اعظم پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. برج سیجیٹیریس والے, یہ ایام آپ کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے بہت ہی مبارک ہیں. تبھی اگر کوشش کر کے کہیں انویسٹ کرتے ہیں, کوئی چیز خریدتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ ایسی چیزیں منظر عام پہ آئیں گی جن سے تیزی سے ترقی آپ کو ملے گی. لیکن کوشش کر کے مشاورت کر کے اس کے بعد قدم بڑھائیں. جب تک تصدیق واضح نہیں ہوتی یا کوئی کام سیکھ نہیں جاتے تب تک اس میں انویسٹمنٹ نہ کریں. اللہ کے کرم سے بہت خوبیاں اور خواہشات اس طرح سے الجھ کے منظر عام پہ آئیں گی کہ آپ تھوڑے سے الجھ سکتے ہیں. تبھی جتنا ہو سکے ریگولرلی واک پہ جایا کریں اور 15 سے 20 منٹ کچی زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیا کریں تاکہ آپ کا فوکس ایک جگہ پہ قائم ہو, کیونکہ آپ کا فوکس اگر قائم ہو گیا تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. ان کا بھی نیام کا صدقہ 4 چیزوں کا, اور اس میں اعظم پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. برج کیپریکون والے, یہ ایام خرچ میں الجھ سکتے ہیں, آپ فضولیات میں الجھ سکتے ہیں, فضول لوگوں میں یا فضول چیزوں میں یا فضول کاموں میں آپ کا ذائچہ آپ کو دھکیلے گا. تبھی جتنا ہو سکے کام کی چیزوں پہ فوکس کریں. جو چیز کام کی نہیں ہے, جو انسان آپ کو صرف دنیاوی خواہشات اور لذت کی طرف دھکیلتے ہیں, ان سے دوری اختیار کریں. فی الوقت اگر وقت کو مینیج کر لیا, زبان کو میٹھا کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو ایسی منزل ملنی ہے جس پہ تعدیر فخر کیا جائے گا. ان کا بھی نیام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا, اور اس میں اعظم پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. برج ایکویریس والے, یہ ایام آپ کے لیے ازدواجی حوالے سے یا گھر کے حوالے سے خوشیاں تو منظر عام پہ لائیں گے, لیکن کچھ لوگ بیچ میں طنز کریں گے, تنقید کریں گے. جتنا ہو سکے ان کو درگزر کریں اور اپنے کام پہ, اپنے رشتوں پہ فوکس کریں. آپ کی میٹھی زبان, آپ کی فتح ہمیشہ سے بنتی آئی ہے. اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پہلے اس کی مشاورت کر لیں یا وہ کام سیکھ لیں, لیکن جتنا ہو سکے ان ایام میں کڑوی چیزیں یا تیکھی چیزیں یا کھٹی چیزیں کم سے کم کھائیں. فی الوقت
تیکھی کھٹی چیزیں کم کھانا آپ کے لیے اطمینان کا سبب بنے گا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کا اچھا وقت آ چکا ہے، بس آپ کو حاضر دماغ رہنا ہے۔ ان کا بھی نظام کا صدقہ ان 4 چیزوں کا، اور اس میں اعظم پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج پائسس والے، یہ ایام آپ کے لیے خوبیوں کے ساتھ آئیں گے، کچھ خوبیاں آپ کے وجود میں پیدا ہوں گی، نئی نئی عادتیں ایسی پیدا ہوں گی جن سے آپ کو ترقی ملنی ہے، کچھ عادتیں ایسی ہوں گی جن سے کافی دوست آپ کی تعریف کرنے لگیں گے، لیکن چھپے ہوئے منافق منظر عام پہ آئیں گے۔ تبھی کوشش کر کے اپنے راز کو راز رکھیں، جو عادتیں اچھی آپ اپناتے ہیں ان کو زیادہ ظاہر نہ کیا کریں۔ اللہ کے کرم سے آپ کا حاضر دماغ رہنا، میٹھی زبان سے بات کرنا اور ٹھہر ٹھہر کے قدم اٹھانا بڑی منزل سے آپ کو نوازنے والا ہے۔ کوئی جاب، کوئی کام ختم یا چھوڑنے میں جلد بازی نہ کریں۔ اگر کوئی رشتہ تلخ منظر عام پہ آتا ہے، یعنی ازدواجی والے سے تلخی آتی ہے، گھر کے والے سے مسائل ابھرتے ہیں، تو آپ کا خاموش رہنا یا میٹھی زبان سے بات کرنا فی الوقت کافی چیزوں کے لیے بہتر ہے۔ کسی بھی رشتے کو چھوڑنے میں جلد بازی نہ کریں، اللہ کے کرم سے کافی چیزیں بہتر ہونی ہیں۔ تھوڑے ایام میں جیسے یہ نوروز اختتام کو جائے گا، آپ کے وجود اور آس پاس کی چیزیں بدلنا شروع ہوں گی، اور اسی تبدیلی میں ترقی اور کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ ان کا بھی ایام کا صدقہ 4 چیزوں کا، اور اس میں اعظم پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔